لفظ خطاب دے رہا ہوں آل نبی، اولاد علی، فخر و سادات، منبع فیض و برکات، ہمارے سرکتار، تاجدار فصاحت، شاہ سوار خطابت، میری مراد سید مظہر عباس بخاری جو کہ ممبر کا جلوہ فقر ہیں، ان سے التماس گزار ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ سیدہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ شاہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بابا دے بلند صلوات۔ موالیان اہل بیت، محبان محمد وال محمد، میرے جملہ علیہ السلام بھائیوں، دعا کو دل کی گہرائیوں سے یا رسول اللہ اور یا علی مدد کہنے والوں کو مولا صدا سلامت رکھے۔ جو حاجات لے کے آپ تشریف فرما ہے مالک اپنی بارگاہ سے پوری فرمائے۔ دانیان کی صفیزہ وارث زمانہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ ایک صلوات ان کے بلندی درجات کی پڑھو جو دنیا سے چلے گئے اور ان کا پڑھنے والا کوئی نہیں۔ چونکہ یہاں پانی کی سی حیثیت ہے، بہت مختصر سی حاضری، لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ جو بندہ اہل بیت کو دل سے مانتا ہے کہ اہل بیت رزق بھی دیتے ہیں، اہل بیت اولاد بھی دیتے ہیں، اہل بیت شفا بھی دیتے ہیں، ان کے لیے میری گفتگو ہوگی، شک کرنے والوں کے لیے گفتگو نہیں ہوگی۔ متوجہ ہے حضرات نا؟ ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ مولا زیادہ سے زیادہ استعطاف۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میری باتیں سننے آپ ہیں۔ اللہ کہتا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، وہ صرف خاتم النبیین
مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. متوجہ ہے سارے حضرات؟ جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، وہی اللہ مباہلے کے دن فرماتا ہے محمد کہہ دے تو اپنے بیٹے لے کے آ، میں اپنے لے کے آتا ہوں. سلامت رہے جی، سلامت رہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مل کے غدیری دارا حیدری. جس نے کہا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اسی نے قرآن میں کہلوا دیا اعلان کر دو کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. جب بیٹے ہوں گے پھر باپ تو ہوگا، وہ جو ہے نا، جب بیٹے ہوں گے پھر کسی کا باپ تو ہوگا. اور قرآن کہتا ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یہاں لفظ کم جو ہے نا، یہ کہہ کر اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ان کا باپ ہے جن کو مباہلے میں لے کے جا رہا. شاباش، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آل محمد کے فضائل میں ہاتھ وہی اٹھے گا جو علی سے خیرات لینا چاہتا ہے. مل کے غدیری ڈالا حیدری. اتنی بلند صلوات پڑھ دیں. وہی محمد فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے محمد اعلان کر دو کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لے کے آتا ہوں. میں نے کہا نا مختصر سی گفتگو ہوگی. نجران کے عیسائی آئے، قافلہ آیا، مدینے میں داخل ہوا. انہوں نے مسجد کے باہر اپنے لباس اتارے، ریشمی لباس پہنے، سفر والے لباس اتار دیے، ریشمی لباس پہنے، سونے کی انگوٹھیاں پہنی، ہیرے جواہرات جو جو ان کے پاس تھا زینت کے لیے انہوں نے پہن لیا. مسجد میں داخل ہوئے، آ کے میرے نبی کو سلام کیا اپنے رواج کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق. میرے نبی نے منہ دوسری طرف کر لیا. انہوں نے سمجھے شاید سنا نہیں ہے نبی نے. ان عقل کے اندھوں کو کون بتائے یہ وہ نبی ہے جو سوتے میں بھی سنتا ہے. شاباش شاباش، جو سوتے میں بھی سنتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میرے پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے، پچھلی صف سے ایک صحابی پہلے سجدے میں چلا گیا. نماز ختم ہوئی، میرے پیغمبر نے آواز دے کر کہا او فلاں، آ گیا میرے پاس. اس نے کہا سرکار حکم. فرمایا مجھ سے پہلے تو سجدے میں کیوں گیا تھا؟ اس نے کہا سرکار میں تو پچھلی صف میں تھا، کسی نے شکایت لگائی ہے؟ نبی فرماتے نہیں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا. کیا بات ہے، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں. انہوں نے سوچا شاید نبی نے سنا نہیں، یہ دوسری طرف سے آئے. نادر شاہ جی انہوں نے ادھر سے سلام کیا، میرے مصطفیٰ نے دوسری طرف منہ کر لیا. پریشان ہو گئے یہ لوگ کہ اتنا سفر بھی کیا، خط بھی خود لکھا، اور اب ہم سے بات بھی نہیں کرتے، اسلام کا جواب بھی نہیں دیتے. مایوس ہو کر یہ مسجد سے باہر نکلے. شیخوپورہ کے ذاکرین العظام عزت مآب تشریف فرما ہے، جو سارا دن مجلس سے سنتے رہتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے، پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. یہ مایوس ہو کر جب باہر نکلے نا، کہنے لگے چلو واپس چلتے ہیں. خود ہی بلا لیا، کیسا مسلمانوں کا نبی ہے، خود بلا لیا، بات بھی نہیں کرتا. چلو واپس چلتے ہیں. وہاں 9 مسلم کھڑے تھے، اور ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بیچارے تو خاموش تھے، لیکن وہی سلمان کھڑا تھا. کہنے لگا ان نقل کے اندھوں کو کیا پتا ہے کہ نبی نے تمہارے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ آؤ تمہیں میں اس کے پاس لے چلو جو نبی کے مزاج کو جانتا ہے. شاباش شاباش، جو نبی کا مزاج آشنا ہے، میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں. چلتے چلتے آگے آگے سلمان چلا، پیچھے پیچھے یہ نجران والے عیسائی چلے. چلتے چلتے پہنچے گا. اب دل میرا چاہتا ہے یہاں مجھے اللہ طاقت پرواز دے اور میں یہ جملہ ہوا کے دوش پر جا کر پھر عظمت علی کا کہوں، پھر شاید اس کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہو جائے. چلتے چلتے وہاں پہنچے جہاں علی زمین پر بیٹھ کر پانی کی رگوں میں چلنے والی مخلوق میں رزق بانٹ رہا تھا. سلامت رہے، سلامت رہے. جہاں علی زمین پر بیٹھ کر پانی کی رگوں میں چلنے والی مخلوق میں
سلمان کہتے یا علی یہ نجران سے قافلہ آیا. نادر شاہ جی سمجھیں گے بات کو، بغیر کتابت کے کہنے لگا ہوں، زور نہیں لگاتا. یا علی یہ نجران سے قافلہ آیا. علی کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے خط میں نہیں لکھا تھا. شاباش شاباش جیو، مجھے پتہ ہے خط میں نہیں لکھا تھا. یا علی ان کو بتائیں کہ آپ کے نبی نے ان کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا. میرے مولا علی نے سید ایک ایک کے لباس کو دیکھا. لباس کو دیکھ کر فرماتے ہیں یہ لباس پہن کے گئے تھے میرے نبی کے پاس. کہنے لگے کوئی اس سے اچھا بھی لباس ہوتا ہے. علی فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا ہمارے بچوں کے لباس جنت سے آتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تمہیں نہیں پتا ہمارے بچوں کے لباس بھی جنت سے آتے ہیں. جاؤ جا کر یہ لباس اتارو، وہی پہنو جو پہن کے آئے ہو. اگر میرا محمد اٹھ کے استقبال نہ کرے مجھے علی نہ کہنا. انہوں نے وہی آدھو جعفری صاحب، انہوں نے وہی پرانے لباس اتارے، جا کر اپنا نئے لباس اتارے، پرانے پہنے، مسجد میں داخل ہوئے. کائنات کی رحمت نے اٹھ کے استقبال کیا. کائنات کی رحمت نے ان کا اٹھ کے استقبال کیا. جی ہم نجران سے ہیں. نبی فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے تم نجران سے آئے ہو، ہم سے مباہلہ کرو. نبی فرماتے ہیں ہم ہاشمی ہیں. ہمارے رواج کا تمہیں پتہ نہیں. ہمارا رواج رسم یہی ہے کہ آنے والے کو ہم پہلے 3 دن مہمان رکھتے ہیں. شاباش شاباش شاباش. پہلے ہم 3 دن مہمان رکھتے ہیں. ہمارے مہمان ٹھہرو، پہلے دن کھانا آیا. کیونکہ اجنبی تھے نا، شرما شرما کے کھا رہے تھے، جھجک جھجک کے کھا رہے تھے. جب نبی نے دیکھا نا یہ شرما کے کھاتے، نبی فرماتے ہیں کھل کے کھاؤ، کھانا تھوڑا نہیں. شاباش شاباش. کھانا بہت ہے، کھانا کھل کے کھاؤ. چونکہ پھر یہ شرما شرما کے کھا رہے تھے. جب نبی نے دوسری دفعہ کہا، اب تیسری دفعہ نبی نے جب دیکھا نا کہ شرما کے کھا رہے ہیں، جعفر صاحب مجھے نہیں پتا کون بولے گا کون چپ رہے گا، لیکن جملہ میں کہنے جا رہا ہوں. جب تیسری دفعہ نبی نے دیکھا کہ یہ اجنبی شرما کے کھا رہے ہیں، نبی فرماتے ہیں مجھ پر اعتبار کرو کہ کھانا بہت ہے. اگر مجھ پر اعتبار نہیں کرتے یہ باہر کھڑے ہجوم سے پوچھ لو کہ جب بھی مکے میں کہت پڑتا تھا ان کے دادا میرے دادا سے ہی کھاتے تھے. سلامت رہے یا علی مدد کھانے والا. ان کے دادا میرے دادا کے دسترخوان سے ہی کھاتے بلتے رہے ہیں. کھانا ختم ہوا. اچھا ایک لفظ میرے ذہن میں آ گیا بڑا ہی پیارا مجھے. ان جاہلوں کو کیا پتا نبی کی فرمان کا، نبی کی عزت کا. جتنی بھی خوبصورتی سے سن سکتے ہو سن لو، اور جتنی داد دے سکتے ہو دے لو. ان جاہلوں کو کیا پتا علی کے نبی کے فرمان کا، جن جاہلوں کا عالم ابو جہل ہو. شاباش شاباش. آپ جیئے آپ جیئے. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. کھانا ختم. تیسرا دن اب بحث شروع ہوئی. کہنے لگے بسم اللہ، کہنے لگے سرکار عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. نبی فرماتے بیٹا نہیں اللہ کا بندہ ہے. عیسیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی بن کے ہوں، آ کے نہیں بنوں گا. توجہ ہے نا، یہاں آ کے نہیں بنوں گا، میں نبی بن کے آیا ہوں اور کتاب لے کے آیا ہوں. عیسیٰ خود قرآن میں کہتا ہے تم کہتے ہو اللہ کا بیٹا. خیر بحث ہوتی رہی، کچھ بھی نتیجہ نہ نکلا. جب نتیجہ نہ نکلا تیسرے دن نبی نے کہہ دیا نہیں مانتے، آؤ پھر میدان میں کن تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نقطع فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے. شاباش. علم علم. بیٹے نے کہا علی مولا کیا شان ہوگی اس محمد کی جس کو میرا مولا بھی مولا کہتا ہے. شاباش شاباش.
جس کو میرا مولا بھی مولا کہتا ہے. تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے نفس لاؤ ہم اپنے نفس لاتے ہیں, تم اپنی نساء لاؤ ہم اپنی, یہ تینوں جمع کے سیگے ہیں. اس بحث میں چلا گیا تو پھر بات دور نکل جائے گی. تینوں جمع کے سیگے ہیں. چونکہ تقریر لائیو چل رہی ہے, سارے پڑھے لکھے لوگ دور سن رہے ہوں گے. تینوں جمع کے سیگے, تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں, جمع کا سیگا. اچھا اتفاق یہ کہ باقی زبانوں میں ایک ہو تو واحد, دو ہو تو جمع. اردو میں ایک ہو تو واحد, ادھر ہٹ کے آپ علم کے پیچھے چھوٹتے. اردو میں ایک ہو تو واحد, دو ہو. انگلش میں ایک ہو تو واحد, دو ہو, بولو جمع. فارسی میں ایک ہو تو واحد, دو ہو تو جمع. عربی ایسی وسیع زبان ہے, ایک ہو تو واحد, دو ہو تو جمع, تین کم از کم, دو ہو تو تثنیہ, کم از کم تین ہو پھر جا کے جمع بنتی ہے. ایک ہو تو واحد, دو ہو تو تثنیہ, کم از کم تین ہو, پھر تین سے جتنے بھی وہ سارے جمع میں آ جاتے ہیں. یہ سیگا جمع کا ہے. یا اللہ جب جانے پنجتن نے تھا, شاباش 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 شاباش. یا اللہ جب جانے پنجتن پاک نے تھا, بیٹوں کی جگہ دو نے جانا تھا, سیگا جمع کا کیوں رکھا؟ نساء کی جگہ فاطمہ نے جانا تھا, سیگا جمع کا کیوں رکھا؟ علی نے نفس کی جگہ جانا تھا, جمع کا سیگا کیوں رکھا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے جمع کا سیگا رکھ دیا تاکہ کل کو چور مورخ یہ نہ کہے کہ آیت میں گنجائش ہی نہیں تھی, ہمارے والے کہاں سے جاتے ہیں. سلامت رہے جی, سلامت رہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے غدیری نعرہ حیدری. آیت میں گنجائش بھی ہے, میں بہت گنجائش ہے, لیکن کوئی معیار پہ بھی تو آئے. شاباش شاباش, کوئی آیت کے معیار پر بھی تو پورا آئے نا. اس نے نبی لے کے, جب نبی نے اعلان کر دیا کل مباہلہ ہوگا, کل مباہلہ ہوگا, اتنا دماغ خراب تھا. ان عیسائیوں کا کہنے لگے جی کل چھڈو آج جاؤ. اچھا ایک بات عرض کروں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں. بندہ میدان میں کسی کا ترلا نہیں کرتا, اندر کھاتے منت کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اندر بیٹھ کے بندہ منت کر لے گا, مگر میدان میں بولو سارے کسی کی منت نہیں کرتا. ماڑے سے ماڑا بندہ بھی کہتا ہوئے تو بندے کھانا ہے, اور ہے یا نہیں. لیکن یہاں تو سارا مسئلہ ہی الٹ ہو گیا کہ جو اندر بیٹھ کے اکڑ رہے تھے میدان میں منتیں کر رہے تھے. شاباش شاباش شاباش. حضرت موسیٰ علیہ السلام بازار میں جا رہے تھے, آگے فرعون مل گیا. موسیٰ کہتے کر لے تیاری, تو نے پرسوں مر جانا ہے. بازار تھا نا, اکڑ گیا, کہنے لگا اے بھی میں نے مر جانا ہے, تو ایسے باتیں کرتا رہتا ہے, میں نے نہیں مرنا پرسوں. موسیٰ کہہ کے چل دیے. سکلین یہ وہی سوچ میں پڑ گیا کہ ہے موسیٰ نے کیا کہہ دیا, موسیٰ کو مانو یا نہ مانو, مگر یہ جو کہتا ہے شاباش شاباش وہ ہو جاتا ہے. اندر اپنے محل پر آیا, وہاں مسلح بچھایا, اللہ کی منتیں کرنے لگا, مالک پرسوں تک مجھے موت نہ دینا, تو جانتا میں رب نہیں ہوں. توجہ ہے نا, مجھے پرسوں تک موت نہ دینا. بچ گیا, اللہ نے زندگی بڑھا دی. پھر چوتھے دن موسیٰ اور فرعون بازار میں ملے, سینہ تان کے کھڑا ہو گیا. تو نے کہا تھا میں مر جاؤں گا, میں تو نہیں مرا. موسیٰ بھی عام نبی نہیں تھا, ڈنڈے سوٹے والا نبی. پتہ نہیں کس کو سمجھ آئی ہے کس کو نہیں آئی. بھائی ہاتھ میں عصا ہوتا تھا نا, ڈنڈے سوٹے والا جعفری صاحب نبی تھا. فوراً کوہ طور پر تیرے دیے ہوئے علم سے میں نے کہا تھا مر جائے گا, یہ مرا کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ تیرے سامنے کر رہا تھا, جب اپنے گھر میں آیا میری منتیں کر رہا تھا, میری منتیں کر رہا تھا, اور کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے پرسوں تک موت نہ دینا. تو یا اللہ تو مان گیا
نعرہ لگا، اونچا نعرہ حیدری، سلامت رہے یا علی مدد کر. بندہ اندر منت کر لیتا ہے، سرے عام کسی کا ترلا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ عیسائی مسجد میں بیٹھ کے اکڑ رہے تھے، جب آئے نا میدان میں منتیں کرنے لگے. نہیں ہم مقابلہ نہیں کرتے. پتہ وجہ کیا تھی؟ بس کچھ کیا کریں، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ بائی پاس گزرنا پڑتا ہے، حالات نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے. اگر کہو تو اشارے سے کہہ دیتا ہوں. یہ اندر پتہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے مقابلے میں محمد انہیں ہی لے کے آئے گا نا جو یہاں بیٹھے ہیں. ان ہاتھوں کو سلام بھائی، دونوں ہاتھ اٹھا کے غدیری نعرہ حیدری، سلامت رہے. جب میدان میں آئے تو وہ نہیں، سارے ہی اپنے تھے. نبی نے رات کو اعلان کر دیا کل مباہلہ ہوگا، عیسائیوں سے مقابلہ ہوگا. ساری رات مدینے والے جاگتے رہے. زیدی صاحب کا جملہ کہہ دوں، حضرت حسن زیدی صاحب کا، اس کا سوال مولا ان کی روح پر فتح کو عطا فرمائے. وہ پتہ کیوں نام لے کے سکلین پتہ کیوں میں پڑھتا ہوں؟ ہم جنازے چھوڑنے والی قوم نہیں ہیں. جیو مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ساری رات مدینے کے حمام کھلے رہے، لوگ تیاری کرتے رہے. جب نبی نے کہا نا لڑائی نہیں ہوگی، تلوار نہیں چلے گی، تو سارے لوگ ہی تیار ہو گئے جانے کے لیے. اچھا پہلے بھی جب لوگ جاتے تھے نا جنگ پر تو گھر والے کہتے تھے چلو کبھی کبھی کوئی بہانہ بنا لیا کرو جانے کا، کہیں مارے ہی نہ جاؤ. تو گھر والوں کو یہ کہہ کر یہ تسلی دیتے تھے گھبرانے والی بات نہیں، ساتھ علی بھی جا رہا ہے. شاباش شاباش، کیا بات ہے. غدیری نعرہ حیدری، سلامت رہے یا علی مدد کر. ساری رات لوگ تیاری کرتے رہے، یہ کپڑے نہیں یہ پہننے ہیں، یہ نہیں یہ پہننے، یہ نہیں یہ پہننے. کچھ لوگ سوچتے رہے کہ محمد کے بیٹے ہیں نہیں. اعلان بھی کر دیا ہے بیٹے بھی نہیں ہے، لے کے کہاں سے جائے گا؟ اور سکلا نہیں کرو تو پھر ادھر لوگ جانا. توجہ ہے، غور ہے، پتر میرے قابو ہی آ گیا. توجہ ہے نا. وہ سارا کافی دن آپ کی وجہ سے ہم سنتے رہے نا، آج ہمارے کسی بھی سن لو. متوجہ ہے نہیں؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اچھا مدینے والے سوچ رہے ہیں کہ نبی کے بیٹے اپنے تو ہے نہیں. اعلان بھی کر دیا کہ تم اپنے لاؤ میں اپنے لاتا ہوں. جعفری صاحب اگر بات نہیں ہو تو آپ نے بہت مولا کر بڑا نعرہ لگوانا ہے. ساری رات مدینے والے سوچتے رہے کہ محمد کے اپنے بیٹے ہیں نہیں، لے کے کہاں سے جائے گا؟ نادر شاہ جی میرے طرف دیکھو، اپنے بیٹے ہیں نہیں، لے کے کہاں سے جائے گا؟ لے کے کہاں سے جائے گا؟ پیغمبر نے نماز فجر ادا کی، آگے آگے نبی چلے، پیچھے پیچھے صحابہ چلے. سارے مدینے نے دیکھا محمد بیٹے مانگنے کے لیے اسی دروازے پہ کھڑا تھا جہاں سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے. سارے مدینے نے دیکھا نبی بیٹے لینے کے لیے وہیں کھڑے تھے جہاں سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے. نبی نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، آہستہ آہستہ دروازہ کھلا. علی دو شہزادوں کو لے کر تیار کھڑے تھے. کہا لے جائیں یا رسول اللہ. میں نے کب کہا کہ میرے ہیں؟ اسی دن سے مسلمانوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، لائیو پروگرام چل رہا ہے، اسی دن سے قرآن کی روح سے ہم حسنین کو محمد کے بیٹے کہتے ہیں.
جی میرے سوزیاں اضافہ ہو گیا. بسم اللہ پیر تھوڑا جا ہے رو گے بیٹا متوجہ ہے تو جو ہے آپ حضرات کی بات کہاں پہنچ گئی تھی؟ یہ بیٹے جمع کا سیگا ہے, کون کون جائے گا؟ نبی نے فرمایا بیٹوں کی جگہ میرے حسنین جائیں گے. پھر آ گیا حدیث صاحب کا جملہ, اگر رسول اللہ صاحب کا جملہ, وہ فرماتے تھے سارے مدینے والے کہنے لگے چلو جی ہمیں نہ لے کے جاؤ, اگر بچوں کو لے کے جانا آیت میں بھی گنجائش ہے تو ہمارے بچوں کو بھی لے کے جاؤ. آپ کے بھی بچے ہیں, میرے بھی بچے ہیں, آپ کے بھی بچے ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں. زیدی صاحب فرماتے تھے نبی نے مسکرا کے کہا تمہارے اور میرے بچوں میں فرق ہے, تمہارے بچے ہیں مگر سچے نہیں ہیں. شاباش شاباش, ان ہاتھوں کو سلام, مل کے غدیری نعرہ ہے غدیر. تمہارے بچے ہیں مگر سچے نہیں ہیں. اب جلدی کروں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی, اور اللہ کا شکر ہے مبلغ اعظم قبلہ اللہ مقام استاد محترم یہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ سفر کر رہا ہو نا گاڑی میں, اس وقت زیادہ قبلہ بسوں میں ٹرینوں میں سفر ہوتا تھا, وہ کہتے تھے کراچی جاتے ہیں تو کئی دفعہ بندے پوچھ لیتے ہیں جی کون ہو, تو ہم کہہ دیتے ہیں مولوی, تو بندے کو پوچھنا پڑتا ہے کس گھر کے مولوی ہو, ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی کہہ دے جی میں ذاکر ہوں, پھر مذہب نہیں پوچھنا پڑتا. شاباش شاباش, سلامت رہے, پھر مذہب نہیں پوچھنا پڑتا, اس لیے کہ کسی اور کا ذکر عبادت ہو تو ذاکر ہونا, جن کے مولا کا ذکر عبادت ہے اسی کے ذاکر ہوں گے نا. متوجہ ہے جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آل محمد کا قافلہ چلا, میں اس سے جلدی کروں بھی کیا, بس ختم کر رہا ہوں یہیں پر. قافلہ چلا جس ترتیب سے قرآن کی آیت تھی اسی ترتیب سے قافلہ چلا, تاکہ کسی کو نہ پوچھنا پڑے جی آگے کون تھا, پیچھے کون تھا, درمیان میں کون تھا. قرآن کو پڑھتے جو ان کو پہچانتے جاؤ. گودی میں حسین کو اٹھایا, انگلی کے ساتھ حسن, پیچھے سیدہ, ان کے پیچھے علی. یہ نعرہ میں نے عمران بیٹے سے لینا ہے, اور کوئی نعرہ لگائے نہ لگائے, یہ نعرہ عمران لگائے گا, لیکن عمران رعایت نہیں کرنی بیٹا, اگر جملہ اس قابل ہو تو پھر لگانا ہے. گودی میں حسین, انگلی کے ساتھ حسن, میدان میں چل رہے تھے. پورے مدینے میں یہ منظر دیکھا کہ جب حسن انگلی کے ساتھ پکڑ کر چل رہے تھے تو لوگوں میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ آؤ دیکھو اسی طرح محمد ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چلا کرتا تھا. جہاں سے عصمت کا قدم اٹھتا تھا وہیں پہ ولایت کا قدم آتا تھا. منظر ذہن میں ہے, عیسائیوں نے مقابلہ کیا نہیں کیا نا, آئے میدان میں کیا کرنے تھے, جھوٹوں پہ لعنت کرنے. تو کیا یہ مباہلے والی لعنت ہر جھوٹے پر ہے؟ یہ
جھوٹے میں تو لعنت ہو گئی، ویسے ہر جھوٹے میں لعنت ہے، مگر مبالغے والی لعنت اس جھوٹے پر ہے جو سچوں کے مقابلے میں آ جائے۔ سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے۔ اچھا انہوں نے مقابلہ کیا ہی نہیں، عیسائیوں پہ لعنت پڑی نہیں، میں نے ختم کر دی گفتگو۔ عیسائیوں پہ پڑی لعنت؟ سارے بولو گے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مقابلہ نہیں کیا، تو پھر لعنت گئی کہاں؟ بھائی قرآن میں تو موجود ہے، آیت تو منسوخ نہیں ہوئی، آیت تو منسوخ نہیں ہوئی، آج بھی آیت پڑھتے ہو، جھوٹوں پہ لعنت مباہلے میں عیسائیوں پر پڑی نہیں، تو پھر گئی کہاں؟ اب وارثوں کا حق بنتا ہے کہ آیت کو اس کے مقام تک پہنچائے۔ اب جو بندہ چپ رہا، مگر بخاری کو دکھ ہوگا، میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ جملہ اور حق نمک زہرا ادا کرنے جا رہا ہوں۔ عیسائیوں پر پڑی نہیں، لعنت گئی کہاں؟ کر سکتے سوال مظہر بخاری کہ آپ کی دادی زہرا صرف حق مانگنے کے لیے گئی تھی، صرف حق مانگنے نہیں گئی تھی، آیت کو اس کے مقام تک پہنچان۔ مل کے صدق کا تاجدار، عدل کا پہرے دار، صفا کا علمدار، حیدر کرار ہے جن کو ان سے پیار، وہ بولے میرے یار علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت آپ نے سماعت فرمایا۔ کیا کروں؟ مجد اس جگہ پر مجھے زیدی صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، عمران ترابی، وہ فرماتے تھے حق نہ دیتے کوئی لمبی تاریخ دے دیتے۔ مولا آپ کا پرسہ قبول کر۔ زیادہ دن زندہ تو نہیں رہنا تھا نبی کی بیٹی نے، کوئی لمبی کی تاریخ دے دیتے، بچ جاتے غضب سیدہ سے۔ میں اس لیے جملہ پڑھ رہا ہوں، مجلس میری مکمل ہے چونکہ 3 جماعت ثانی ہے۔ یہ جملہ میرا نہیں، بزرگوں کو شاید پتا ہوگا ان کے نام کا، نوجوانوں کو نہیں۔ کافی عرصہ پہلے ایک پادری تھا، وہ مسلمان ہوا، اس نے سوچا جب مسلمان ہونا تو پھر پورا مسلمان ہو جاؤں۔ اس نے علی ولی اللہ پڑھا، پادری تھا نا چونکہ عالم دین تھا ان کا، تو قبلہ وہ مجد سے پڑھا کرتا تھا، مجد سے۔ منیر عباس اس کا نام رکھا گیا جب وہ شیعہ ہوا۔ اس کا جملہ میں نے خود اس کی زبان سے سنا، میں مجلس میں موجود تھا عمران بھائی، تو اس نے یہ جملہ پڑھا تھا پتوکی میں۔ وہ کہنے لگا عیسائیوں نے تو جزیہ دیا تھا نا نبی کی بیٹی کو، ان کے ساتھ جو مستورات تھی نا عیسائیوں کی، انہوں نے کہا سنا ہم نے ان میں